بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور وہ ایک بے حد رحم دل، عادل اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، اس کا نام عدیل تھا۔ وہ بھی بادشاہ کی طرح رحم دل تھا۔ بادشاہ کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا وہ اپنی سلطنت عدیل کے حوالے کرنا چاہتا تھا، مگر درباری عدیل سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے رعایا کو بھی وزیر سے بدظن کر دیا تھا۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر بے حد پریشان تھا۔ وزیر سے بادشاہ کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، لہٰذا اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ملک بھر کے نوجوانوں کو اکٹھا کریں، جو قابل اور ذہین ہو اس سے ہی سلطنت سونپی جائے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بے حد پسند آئی اور اس نے ملک بھر میں مقابلے کا اعلان کروا دیا۔ جس دن مقابلہ تھا اس دن بہت گہما گہی تھی۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے تھے، ساتھ ملکہ بھی بیٹھی تھی اور آس پاس درباری کھڑے تھے، اور دربار میں سینکڑوں نوجوان تھے۔ ایک بوڑھا سا آدمی بھی تھا جس نے نوجوانوں کا امتحان لینا تھا۔ بوڑھا آدمی بولا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم دروازے کو بند یا کھولتے ہیں تو اس سے آواز کیوں آتی ہے؟ یہ سوال سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ پھر اچانک ایک شخص دربار میں آیا جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، دراصل دروازے میں سے آواز اس وجہ سے آتی ہے کہ دروازہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے۔ یہ جواب سن کر سب درباری بوڑھے آش آش کر اٹھے۔ بوڑھا آدمی اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پھر بولا، تم سے میرا دوسرا سوال یہ ہے، زمین کا درمیانی حصہ کون سا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص بولا، جہاں میں کھڑا ہوں یہ درمیانی حصہ ہے، اگر نہیں ہے یقین تو اس کا ثبوت دو۔ اس بوڑھے آدمی نے پھر تیسرا سوال کیا، تمہارے سر پر کتنے بال ہیں؟ تو وہ شخص بولا، 3,20,04,340 ہے، نہیں یقین تو گن لو۔ یہ سن کر بوڑھا لاجواب ہو گیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص ہی بادشاہت کے لاحق ہے۔ اس جیسا ذہین آپ کو ایران میں نہیں ملے گا۔ بادشاہ بھی اس شخص سے بے حد خوش ہوا اور اس شخص کو مخاطب کر کے بولا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، میرا نام عدیل ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ماسک ہٹا لیا۔ یہ دیکھ کر تمام درباریوں کو سانپ سونگ گیا۔ رعایا پھر سے وزیر سے محبت کرنے لگی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد اسے ہی بادشاہ تسلیم کر لیا۔